نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد کتاب العلم باب فضل العلم قال اللہ تعالی وقل رب زدنی علما وقال اللہ تبارک وتعالی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالی يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الحبیب الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال تعالی لقد كان في قصصهم عبرة لأولی الألباب الحمدللہ ثم الحمدللہ سفر کے بعد ازبکستان کے سفر کے بعد اللہ پاک نے دوبارہ میری مائیں اور بہنیں میرے بھائیوں آپ کے سامنے دین کی بات کہنے کے لیے اللہ نے توفیق دی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سفر سے ہمیں بہت ساری عبرت ملی ہے۔ یہ گویا ہمارا روحانی ایک سفر تھا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الألباب۔ قرآن کریم میں بہت سارے قصے بیان کیے گئے ہیں تاکہ یہ عقل مند لوگوں کے لیے عبرت بنے، سبق بنے۔ اور دنیا کا سفر، اگر دنیا میں جہاں کہیں بندہ سفر کرتا ہے اللہ کی مخلوقات کو ملنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے، تو ایسے سفر کے بارے میں قرآن ہمیں کہتا ہے کہ سفر کرنا چاہیے، سفر میں جانا چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا تم زمین میں سفر نہیں کرتے؟ جا کر دیکھو کیسا ہوا ان لوگوں کا انجام جو آپ سے پہلے تھے۔ وہاں کے ظاہری بات ہے کہ سفر میں اگر مسلمان کنٹری ہے تو مسلمانوں کی ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے اور وہاں کے حالات کو دیکھنے کے لیے سفر کرے تو یہ تو فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد مریضا او زارا اخلہ فی اللہ، کوئی آدمی بیمار کی تیمار پرسی کے لیے چلا جائے تو وزٹ اے سک پرسن، یا پھر کسی جگہ مسلمان بھائی کو اللہ کے لیے ملنے کے لیے جائے، زارا کے معنی زیارت کے لیے جائے، اخلہ فی اللہ، اللہ کے لیے اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے جائے تو نادا منادن، ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے بِأَن تِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ، تو بہت اچھا ہے، تو نے جو کام کیا بہت اچھا کیا، اللہ تیرے چلنے کو، تیرے سفر کو مبارک کرے۔ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا، اور اللہ جنت میں تیرا ٹھکانہ بنائے۔ فرشتہ دعا دیتا ہے۔ اگر ایک آدمی ایک مسلمان بھائی کی یا وہاں کے حالات کی زیارت کے لیے چلتا ہے، اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایک آدمی سفر کرے اس نیت سے، نیت اچھی ہو کہ بھئی وہاں کے مسلمانوں کی ملاقات ہوگی، وہاں کے اکابرین کی، وہاں کے نیک اور صالحین کی ملاقات ہوگی اور وہاں کے حالات سے ہم واقف ہوں گے۔ تو ایسی صورت میں ایک آدمی ملاقات کے لیے جا رہا تھا
راستے میں ایک آدمی اس کو ملا، کہاں جا رہا ہے؟ مسلم شریف میں ہے کہ اس نے کہا میں ایک مسلمان بھائی ہے اس کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا تیری کیا کوئی اس کے پاس امانت باقی ہے؟ تو نے اس کو قرض دیا ہے یا اس نے تجھے کوئی فیور کیا ہے، کوئی قرض دیا ہے یا اور کوئی مقصد ہے؟ کہا کوئی مقصد نہیں، صرف یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے، ایمان والا ہے، اس لیے ملاقات کے لیے جاتا ہوں۔ تو فرشتہ کہتا ہے میں کوئی انسان نہیں ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے تیری مغفرت کے لیے اور تجھے جنت کی بشارت دینے کے لیے بھیجا ہے۔ معلوم ہوتا ہے ایمان والا ایک ایمان والے سے ملنے کی نیت سے سفر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بہت ہی اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہاں یہ ہمارا سفر ازبکستان کا تھا۔ یہ ازبکستان جو ہے ایک طرف افغانستان کا بارڈر لگتا ہے، فرق اتنا ہے کہ بیچ میں دریا ہے، دریا کا معنی نہیں، ریور ہے، سمندر نہیں ہے، ریور ہے۔ اس کو جیہون کہتے ہیں، اس ریور کو جیہون کہتے ہیں۔ گویا ادھر ازبکستان ہے اور ادھر افغانستان ہے، بیچ میں بارڈر ہے۔ ہم نے بارڈر تک پہنچ گئے، ہم نے دیکھا یہ فینس لگی ہوئی ہے، ادھر افغانستان اور ادھر ازبکستان ہے۔ یہ پہلے گویا کہ ازبکستان یہ بہت، جیسا کہ پہلے شام بہت بڑا تھا، فلسطین، جارڈن سب اس میں ایک ملا ہوا تھا، اسی طرح ازبکستان، تاجکستان اور اسی طرح کرغستان یہ ہے، اسی طرح قازقستان، ترکمانستان، یہ 5 ہے۔ یہ 5 ملک بن کر ایک ملک تھا، لیکن سوویت یونین نے، رشین کمیونسٹ نے اس کو کیا ہے، سب کو الگ الگ کر دیا، یعنی ہر ملک الگ الگ ہو گیا۔ اب یہ ازبکستان میں یہ سب آ گیا، ترمیز آ گیا، اسی طریقے سے اس میں سمرقند آ گیا، اس میں بخارا آ گیا، یہ سارا ایک طرف ہو گیا۔ قازقستان الگ ہو گیا، ترکمانستان الگ ہو گیا، اسی طریقے سے سب کو الگ الگ کر دیا۔ یہ قریباً 91-92 میں آزاد ہوا ازبکستان، اب یہ بھی آزاد ہوا۔ جس سال ہم فارغ ہوئے، عالم بنے، وہ اسی سال یہ بھی کیا ہوا کہ وہ اس کو فریڈم ملی ہے، ان سے الگ ہوا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ بہت دور نہیں، ابھی 30-35 ایئرس، کیونکہ ساؤتھ افریقہ کو فریڈم ملا تھا 94 میں، اس کو فریڈم ملا 92 میں، لیکن اس کی تاریخ بہت عجیب تھی، بہت عجیب، اللہ اکبر۔ اس لیے وہاں جو ہے ازبکستان کو فریڈم ملنے کے بعد اب الحمدللہ بخارا، سمرقند، ترمیز، فرغانہ، تاشقند یہ علوم کا مرکز تھا، علوم کا بہت بڑا مرکز تھا۔ امام بخاری، امام ترمذی، حکیم ترمذی اور اسی طرح امام ابو منصور ماتوریدی جن کے ہم عقائد پر چلتے ہیں، امام ابو منصور ماتوریدی، اسی طرح جو 4 سلسلے ہیں نا، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، اس میں ایک سلسلہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے چلتا ہے، ان کی قبر بھی وہاں پر ہے، گویا نقشبندی سلسلہ۔ اسی طریقے سے یہ علی شیر نوائی جو شاعر بہت بڑا گزرا ہے، یہیں کا ہے۔ اسی طرح ابن سینا کا نام سنا ہوگا آپ نے، جو سائنٹسٹ تھا بہت بڑا، ابن سینا بھی یہیں کا ہے، اور اسی کی کتاب القانون آج پڑھائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے فارابی جو فلاسفر تھا، یہ بھی یہاں کا ہے۔ گویا کہ ہزاروں لاکھوں، ہم ایک قبرستان کے قریب گئے، وہاں 400 سے زیادہ محدثین کی قبریں تھیں، 400 سے زیادہ محدثین، یعنی وہ محدث جن کو 1 لاکھ حدیثیں یاد تھی، 1 لاکھ حدیثیں زیادہ یاد تھی، اور ان کا نام محمد تھا۔ اسی لیے اس قبرستان کا نام ہے مقبرہ محمدیین، محمدی لوگوں کا قبرستان۔ تو اس میں اس نام کے لوگوں کو زیادہ تر دفن کیا گیا ہے جن کے نام کیا تھے، محمد تھے۔ اور اسی لیے صاحب ہدایہ جنہوں نے ہدایہ شریف لکھی ہے، 13 سال میں لکھی ہدایہ کو لکھتے لکھتے، جو سارے دارالعلوم میں پڑھائی جاتی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ ہدایہ تو ہر طالب علم پڑھتا ہے، ہر جو بھی مولوی بنے وہ ہدایہ پڑھتا ہے۔ یہ ہدایہ
یہ علامہ مرغنانی نے لکھی ہے 4 جلدوں میں، 13 ایئرس میں انہوں نے لکھی، 80 جلد سے پھر 40 سے پھر 4 جلد میں شارٹ کٹ کر دی. تو 13 ایئرس تک انہوں نے روزہ رکھا، 13 سال تک انہوں نے روزہ رکھا، سوائے یہ عید کے دن کے، باقی وہ روزہ رکھتے تھے پورا سال اور یہ کتاب لکھتے تھے. ان کی بیوی کو بھی پتا نہیں رہا کہ میرے شوہر نے 13 سال تک روزہ رکھے. صاحب ہدایت 13 سال تک. دوپہر میں اس کی بیوی خادمہ کے ساتھ کھانا بیچتی تھی، وہ کھانا لے لیتے تھے، بعد میں کوئی نہیں ہوتا تو باہر غریب کو جا کر دے کر آ جاتے تھے، کسی فقیر کو. گھر میں نہ بیوی کو پتا چلا نہ کسی کو. 13 سال لگے کتاب لکھتے لکھتے ہدایت، اور 13 سال انہوں نے مسلسل روزے کے ساتھ لکھا دین میں یہ. لیکن ان کا نام، ان کو 1,00,000 حدیثیں یاد تھی، لیکن ان کا نام محمد نہیں تھا، اس لیے اس قبرستان میں ان کو دفن نہیں کیا، ان کو الگ دفن کیا. معلوم ہوتا ہے یہ قبرستان، میں تو سمجھتا ہوں کہ مکہ مکرمہ کا قبرستان، اس کے بعد مدینہ منورہ، اس کے بعد اقصی، اور اقصی کے بعد اسی قبرستان کا نمبر آتا ہوگا، جس میں 400 سے زیادہ محدثین کی قبریں ہیں، اور وہ بھی سارے محمد نام کے، اور جن کو 1,00,000 حدیث یاد ہے. لیکن کمیونسٹ نے، رشیا والوں نے اس پر بلڈوزر چلا دیا، پورے قبرستان کے اوپر بلڈوزر چلا دیا، پورے قبرستان پر، اور اس پر مکان بنا دیے، اور اس پر درخت وغیرہ. آج کل تو ان پر درخت لگے، بڑے بڑے درخت، یعنی گارڈن جیسا بنا دیا انہوں نے. کوئی کسی قبر کا پتہ نہیں. لیکن وہاں کے لوگوں نے، جب یہ کمیونسٹ جانے کے بعد فریڈم ملا، تو ان کو قریباً 15، 20، 25 وہ پتھر جو قبر پر رکھے جاتے ہیں اور اس کے اوپر نام لکھا ہوا ہوتا ہے، تو وہ سارے جو ہے، ہم گئے قبر پر، ابو منصور ماتردی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر، ان کی قبر ہے سائٹ پر، وہ تو بالکل صحیح سالم، ان کو گویا مکان کی شکل میں انہوں نے بچا لیا تھا وہاں کے لوگوں نے. تو ظاہری بات ہے کمیونسٹ تو ایتھیسٹ ہوتے، کسی کو مانتے نہیں ہیں. تو انہوں نے وہ قبر کے پتھر ان کو ملے ہیں جو ابو منصور ماتوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی چاروں طرف رکھے ہوئے ہیں. وہ سارے محدثین میں سے کچھ پتھر ان کو ملے ہیں جن کے نام لکھے، اس کے اوپر تاریخ ہے، وفات سب لکھا ہوا ہے. اس پر بھی الحمدللہ سرچ کیا انہوں نے کہ کون کون محدث تھے اس زمانے کے جن کے پتھر ہمیں ملے ہیں. تو گویا انہوں نے اکثر جگہ پر، مدرسوں پر، مسجدوں پر، اسی طرح قبرستان میں جگہ جگہ انہوں نے بلڈوزر چلا کر کے سب کچھ ختم کر دیا. لیکن ابھی آپ سمجھو کہ کتنا بڑا علوم کا مرکز ہوگا جہاں پر اتنے محدثین ہیں، بڑے بڑے حدیث اور تفسیر لکھنے والے. لیکن یاد رکھو ایک بات، ہمیشہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کے سے بجھا دے، یعنی پھونک مار کر نور کو، اللہ کے، جیسے ایک لائٹ ہوتا ہے جسے ہم کینڈل کہتے ہیں، تو اس کو ہم بجھانا ہو تو پھونک مارتے ہیں نا. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، یعنی اسلام کو اپنے منہ کے پھونک سے بجھا دے. لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں، واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا. چونکہ اللہ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکین اس کو پسند نہ کریں، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر اس کو پسند نہ کریں، لیکن اللہ نے کہا قرآن کی ذمہ داری میرے لیے ہے اور اسلام کے حفاظت کی ذمہ داری میرے لیے ہے. تو کوئی آدمی میرے اسلام کو بجھا نہیں سکتا. ہاں مسلمان کو بجھا سکتا ہے، مسلمان کو شہید کر سکتا ہے. مسلمانوں کو شہید کیا تو سالوں سے پڑھتے چلے آتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمان. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے جو غیر مسلم ہوں گے وہ مسلمانوں کو
ایسے ہی اپنے پاس بٹھائیں گے، یعنی ایسے قتل کریں گے جیسے سامنے تم اپنے سامنے پلیٹ رکھو اور اس میں کھانا ہو تو ہر آدمی اس میں سے کھا سکتا ہے، یا گریپس ہو تو ہر آدمی اس میں سے کھا سکتا ہے، اسی طرح یہ لوگ مل کر سارے مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹیں گے۔ یہ وقت اللہ کے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیوں ہوگا؟ فرمایا دو چیز کی وجہ سے، لوگوں کے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور موت سے نفرت ہوگی، اللہ سے بھاگیں گے، نبی کے طریقے سے بھاگیں گے، موت سے نفرت ہوگی، اس لیے کہ مومن کو موت سے نفرت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یہود و نصارہ کے لیے فتمنوا الموت، چلو تم اللہ کے ہو تو موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ موت کی تمنا تو مسلمان کرتا ہے، کیونکہ مجھے اللہ سے ملنا ہے، مجھے جنت میں جانا ہے، مجھے اپنے نبی کو دیکھنا ہے۔ موت کی تمنا یہ کون کرتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہو، جس کے دل میں دنیا کی محبت ہو تو وہ تو موت سے بھاگے گا۔ آج نہیں مرنا، کل نہیں مرنا، پرسوں نہیں مرنا، اور بھی 50 سال اور زندہ ہو جائے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے جب میری موت کا وقت آئے اللہ تو مجھے اٹھا لینا، لیکن ایمان کے ساتھ اٹھانا۔ یہ مومن ہوتا ہے جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جو موت سے نفرت کرتا ہے اللہ بھی اس سے نفرت کرتا ہے، جو ملنا نہیں چاہتا۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک برج ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دیتی ہے۔ اللہ کو ملنا ہو تو یہ ایک ہی راستہ ہے، مرنا پڑنے موت آئے گی، موت کے بعد اللہ اور رسول کی ملاقات ہوگی۔ خیر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہم نے رسول کو ہدایت لے کر بھیجا ہے اور ہم نے دین کو حق بنا کر بھیجا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ میں ساری دنیا والوں کے سامنے میرے دین اسلام کو میں ظاہر کروں کہ میرا اسلام کیا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا پسندیدہ اگر کوئی مذہب ہے تو اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی مذہب پسند ہے تو اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی مذہب نہیں۔ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، تو اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، کوئی اس کو بجھا نہیں سکتا۔ اس لیے علامہ اقبال نے ایک شعر کہا ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ کھنڈا زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ کھنڈا زن، یعنی اللہ کا نور ہے، یہ کفر کی حرکت جو کر رہے ہیں اس پر ہنس رہا ہے۔ اللہ کا نور کہہ رہا ہے تو مجھے کیسے بجھائے گا، یہ تو اللہ کا نور ہے، اللہ کے نور کو کون بجھا سکتا ہے؟ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ کھنڈا زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہیں جائے گا۔ آدمی پھونک سے یہ چراغ نہیں بجھا سکتا ہے۔ دیکھو اب آگے میں تمہیں سناتا ہوں کیا ہوا۔ پھر انہوں نے بڑی کوشش کی اسلام کو اور مسلمانوں کو مٹانے کی، قرآن کو مٹانے کی اور دین کو مٹانے کی بڑی کوشش کی۔ کمیونسٹ نے کتنی کوشش کی، رشیا والوں نے۔ انہوں نے سوچا کہ کس طریقے سے اس کو بجھایا جائے، کس طریقے سے اسلام کو ختم کیا جائے، کس طریقے سے وہاں کے علوم کے مرکز کو تباہ کیا جائے۔ علوم کا مرکز امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر، امام ترمذی، حکیم ترمذی، بڑے بڑے ہزاروں لاکھوں بڑے بڑے اولیاء کرام وہاں سوئے ہوئے ہیں، کیسے بجھایا جائے؟ تو انہوں نے اب کیا ہے پلاننگ بنائی۔ یہ پلاننگ، یہ سچ باتیں سنا رہا ہوں میں آپ کو، وہاں کے علماء سے سنا ہم نے، الحمدللہ ہم نے ہر جگہ ہمارا سفر رہا۔ تاشکند گئے، پھر تاشکند سے پھر ہم بائی پلین وہاں ترمز گئے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جہاں بڑے بڑے اللہ والے سوئے ہیں۔ ترمز سے پھر بائی بس ہم سمرکند گئے، سمرکند میں وہاں پر بڑے بڑے اولیاء کرام، پھر سمرکند سے ہم پھر بائی بس ہم بخارا گئے، اور بخارا میں امام بخاری اور بڑا ان کا مدرسہ اور بہت بڑے اللہ والے لوگ سوئے ہوئے، وہاں گئے، اور پھر بخارا سے ہم دوبارہ تاشکند آئے بائی ٹرین۔ یہ ہمارا لمبا سفر پورا صبح سے شام تک، صبح سے شام تک 6 دن ہمارا سفر اسی میں رہا کہ ہم وہاں کے علماء کی ملاقات کریں، وہاں کے مدرسوں کو دیکھیں، وہاں کی مسجدوں کو دیکھیں۔ کیا بتاؤں میں تمہیں، کیا بتاؤں، کچھ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی انشاءاللہ آگے، لیکن پہلے کس طرح سٹارٹ ہوا۔ 70 ایئرز کمیونسٹ کی حکومت رہی۔ پہلے تو یہ ملک 2500 پرانا ہے،
1000 سال عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا ہے، 300 سال پرانا ملک ہے یہ۔ سکندر اعظم نے اس کو فتح کیا تھا، سکندر اعظم جو مشہور تھے انہوں نے، اس کے بعد عرب لوگ آئے وہاں، پھر بودھسٹ جو مذہب بودھسٹ لوگ وہ وہاں آباد تھے۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑے صحابی قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سعید بن عثمان بن عفان، حضرت زینب کے بیٹے، یہ دونوں یہاں اسلام پھیلانے کے لیے آئے۔ قسم کون ہے؟ حضرت عباس کے بھائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن ہے، قبر میں اترنے والے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے کے لیے، اور سب سے اخیر میں قبر سے نکلنے والے یہی قسم بن عباس ہے، اللہ کے نبی کی قبر سے دفن کرنے کے بعد۔ یہ دونوں صحابہ کی قبر ہے، وہاں قسم کی قبر پر ہم گئے، بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہے ایک کونے میں، وہاں اس سے پہلے امیر تیمورلنگ جو امیر ان کا نیشنل ہیرو ہے، ازبکستان کا نیشنل ہیرو امیر تیمور ہے، تیمورلنگ جس کو ہم پڑھتے تھے پہلے زمانے میں، وہ امیر تیمور نے یہ سب بنایا، ان کی پوری فیملی کا قبرستان وہاں پر ہے۔ تو قسم بن عباس نے یہ وہاں اسلام پھیلایا صحابہ کرام نے، اور ان کو پھر اس زمانے کے نان مسلم ان کو شہید کر دیا، ان کا قبر وہاں پر ہے۔ اس کے بعد ہوتے ہوتے پھر 7ویں صدی 8ویں صدی میں چنگیز خان نے حملہ کیا، چنگیز خان نے سب بلڈوزر کی طرح ختم کر دیا، انہوں نے بھی کوشش کی کہ اسلام ختم ہو جائے، اور اس کے بعد پھر وہاں ایک بزرگ ہے کفال شاسی ہے، کفال شاسی کی قبر پر ہم پہلے دن گئے تھے، یہ وہاں ایک عامی آدمی تھے، لیکن انہوں نے اسلام کیسے پھیلایا؟ چونکہ وہ خود مسلمان تھے، لیکن پورا جو تاشکن جو ہے پورا ازبکستان جس کو تاشکن کہتے ہیں، ازبکستان تو پورے کنٹری کا نام ہے، لیکن تاشکن جو جگہ جہاں ہم گئے تھے ان کے پڑوسی اور سب پورا جو شہر تھا وہ مجوسی تھے، فائر کی ورشپ کرنے والے تھے، وہ عبادت کرنے والے فائر کی، تو ان کا پڑوسی تھا، ان کے یہاں وہاں گریپس بہت ہیں، آج کل گریپس ہے، یہ اخروٹ ہے، اسی طرح بہت سارے ڈرائی فروٹ جتنے بھی ہیں وہاں بہت زیادہ ہوتے ہیں، یہ واٹر میلن ہے، یہ خربوزے تربوز بہت زیادہ عام جگہ جگہ میں ہزاروں کو لوگ بیچتے ہیں سستے میں، اور ان کی مارکیٹ میں یہی زیادہ ملتا ہے۔ تو یہ ان کے وہ جو انگور کا ایک بیل آتا تھا ان کے گارڈن میں، انہوں نے کھا لیا، ایک بج توڑ کے کھا لیا، پھر یاد آیا کہ میں نے پڑوسی کی اجازت کے بغیر کھایا، تو پھر وہ پڑوسی کے پاس معافی مانگنے کے لیے انہوں نے کہا ہم تمہیں 4 گنا 10 گنا تم سے کیا لیں گے؟ پیسے لیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ اس وقت کفال شاسی کی عمر 14 سال کی تھی، 14 ایئرس کے جوان تھے، لیکن خوف خدا بہت تھا، تو معافی مانگنے کے لیے گئے، تو اس مجوسی کی وائف نے کہا اتنا بڑا نیک آدمی پیسے پے کر رہا ہے، معلوم ہوتا ہے اس کا اسلام سچا مذہبی تو ڈر رہا ہے یہ، چلو ہم مسلمان ہو جاتے اس کے مذہب کو۔ وہ مسلمان ہوئی، پھر اس کا شوہر اور پھر آہستہ آہستہ پورا شہر مسلمان ہوا۔ تو اس زمانے میں یہ چنگیز خان نے حملہ کیا، اس کے بعد پھر امیر تیمور نے حملہ کیا، امیر تیمور نے اس کو فتح کر لیا۔ وہاں ہم نے مصحف عثمانی دیکھی، مصحف عثمانی یعنی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے لکھا ہوا جو قرآن ہے، ہاتھ سے لکھا، 7 کاپی انہوں نے لکھوائی تھی 7 کاپی، اور سیریا میں اور عراق میں اور اس طرح بحرین میں، پھر مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں، اس طرح جگہ ایک کاپی بھیجی تھی۔ تو جو قرآن آپ پڑھتے تھے، جس پر آپ کو شہید کیا گیا تھا، اور وہ خون کا قطرہ قرآن کی ایک آیت پر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ والی آیت پر، اللہ تمہارے لیے کافی ہے، وہ سنتا ہے جانتا ہے، اس آیت پر خون کا قطرہ جو دشمنوں نے مارا تھا تو گرا تھا، وہ قرآن یہاں موجود ہے، وہ قرآن جس میں حضرت عثمان، میں تو کہا کرتا ہوں کہ کسی کی گواہی زمین دے، کسی کی گواہی آسمان دے، کسی کی گواہی مسجد دے، کسی کی مدرسہ، عثمان تمہاری گواہی قرآن دے گا کہ پڑھتے پڑھتے شہید ہوئے۔ اللہ کے نبی نے کہا افطاری تیرے گھر میں کر لے اور سحری تیرے گھر میں کر لے، افطاری میرے پاس آ کے کرنا ہے۔ اور پھر اسی دن عصر کے بعد ان کی شہادت ہوئی۔ وہ قرآن وہاں پر یہ قرآن لکھا گیا تھا، یہ بک جو ہوتا ہے نا، ڈیئر جس کو بولتے ہیں، ڈیئر کی چمڑی پر لکھا ہوا قرآن ہے، وہ قرآن موجود ہے ویسا کہ ویسا ماشاءاللہ۔ اور بھی بہت ساری پرانی کتابیں وہاں پر ہیں، تو وہاں ہمیں یہ دیکھنے کا ملا جس کو ہم مصحف عثمانی کہتے ہیں، جو اصلی قرآن
1300 साल 1400 साल पुराना कुरान है ये, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मौजूद है, वो हमने देखा, जिसको मसहफ उस्मानी कहते हैं। खैर सारे, फिर उसके बाद ये अमीर तैमूर ये कुरान, चूंकि ये रशिया ने यानी उससे पहले ये कुरान, ये रशिया जब आया तो उससे पहले ये कुरान लोग जिन्हें हमला किया, चंगेज खान वगैरह कुरान ले गए थे और वहाँ रशिया के म्यूजियम में था, फिर ये लोग भी ले गए थे, फिर किसी तरह उज़्बेकिस्तान वालों ने इस कुरान को मांगा, अमीर तैमूर ले आया था, फिर ले गए, फिर मांगा उनसे, वहाँ की म्यूजिक से मांग लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको मिल गया है वो कुरान। ये उनके लिए बहुत बड़ी सआदत है, बरकत है कि एक हजरत उस्मान का लिखा हुआ कुरान आज वहाँ पर मौजूद है, जिसको मसहफ उस्मानी कहते हैं। खैर किस तरीके से प्लानिंग की उन्होंने इनको ख़त्म करने की, एक लंबी दास्तान है, लेकिन मुख्तसर में तुम्हें शॉर्टकट बताता हूँ। क्योंकि हमने वहाँ एक आलिम से पूछा, जिनके पास हम आखिरी दिन, जो बुखारा में एक मस्जिद के इमाम हैं, उन्होंने कहा कि ये मस्जिद है, ये बंद थी, इसमें भी लोग नमाज पढ़ने के लिए कोई मस्जिद में जा नहीं सकता था। आज भी यानी अभी 2 साल से फतवा दिया वहां की मुफ्ती ने, वहां पर मुफ्ती का चलता है, किसी का नहीं चलता। मुफ्ती जो फतवा दे पूरे उज़्बेकिस्तान कंट्री में, उन्हीं का फतवा चलता है। तो उस फतवा दिया अभी 2-1.5 साल से कि बच्चों को अपने घर में प्राइवेटली कुरान पढ़ा सकते हैं। अंडर 60 कोई बच्चा मकतब में नहीं जा सकता। 16 साल तक कोई भी बच्चा मकतब में कुरान सीखने के लिए नहीं जा सकता। किसी को कुरान याद नहीं, कोई कुरान नहीं पढ़ा। हमको तो अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि जगह जगह मदरसे हैं। इन उलमा की खिदमत, इन उलमा के लिए दुआ करनी चाहिए कि हमारे बच्चों का ईमान बचा रहे। वहां 16 साल तक मकतब में नहीं जा सकता। स्कूल के अंदर में भी सिर्फ स्कूल है, यानी दुनियावी लाइन की, दीन की लाइन की कोई चीज नहीं पढ़ाई जा सकती। हमारे लिए स्कूल, मदरसे में स्कूल भी होती है, वहां कोई मदरसा नहीं। अगर पकड़ा जाए तो फिर उनको जेल में जाना पड़ता है। बात समझा रही है? अभी आने से एक दिन, आने के दिन ही, बल्कि आने से एक दिन पहले एक इमाम से मुलाकात हुई, और उसी दिन मगरिब में, आने कल गुज़िश्ता परसों, मस्जिद के इमाम से, बिल्कुल नौजवान है, कहा 92 में मेरी फरागत हुई मदीना मुनव्वरा से, यूनिवर्सिटी से। जैसे मैं आया तो मुझे जेल में डाल दिया कि तू मदीना से वहां भी बनकर आ गया है, मुझे जेल में डाल दिया गया। 7 साल तक जेल में रहा बेचारा नौजवान। तो उसके बाद इतना ज़हीन आदमी, ताकत हमारी हुई वहां के। तो ये जिस इमाम की बुखारा में हमारी मुलाकात हुई, हमने उसके कहा कि यहाँ पे बहुत बड़ा कोई शेख है, यानी उम्र में जो, उसने कहा अन शेखुल मशाइख, मैं आखिरी बाकी हूँ, वरना सबको कत्ल कर दिया गया है। यानी मदरसे में हम 51 थे उनकी उम्र के, अभी उनकी उम्र 75 है, 74-75 हो रही है अभी उनकी। कहा मेरे साथ हम 51 स्टूडेंट थे, उनमें कोई बाकी नहीं, मैं अकेला बाकी हूँ। और उसने अपनी आंखों देखी हुई वाकयात सुनाए। कहा हज में नहीं जा सकते। कब? जब तुम्हारी उम्र 60 से ओवर हो तो ही हज में जा सकते, नहीं बुढ़ा 60 साल तक हज में नहीं जा सकता। उन्होंने सुनाया कि हम गए, जब फ्रीडम मिला हमें, तो हम 20 आदमी थे बूढ़े। यानी आज तक उनके दिल में डर है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह फतवा दिया गया तो कुछ बच्चों को इस तरह कुरान वगैरह पढ़ाया जाता है। एक करीबन 9-10-11 साल के बच्चे पूरे स्कूल की, वो जो क्या कहते हैं एक्सकर्जन के लिए जाते हैं ना, तो वो वहाँ आए थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जामे मस्जिद है, वहाँ पर आए थे। तो मैं और हमारे शेख अहमद अली और इसी तरह मुफ्ती अशफाक और मौलाना अब्दुल रहीम और बहुत सारे उलमा थे उसमें। हमने उन सबको, तो उन्होंने कहा कि वे यू आर कमिंग फ्रॉम, आई सेड वी कमिंग फ्रॉम यूके लंदन। तो कहा ये बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल में इंग्लिश सीख गए। वो वहाँ इंग्लिश नहीं है ना, तो वो तो उस बुक जबान है, तो इंग्लिश सीख गए हैं। तो हमने चाहा कि चलो बाहर से आने वाली जमात होगी, यानी बाहर से आने वाले ग्रुप होंगे, उनके साथ तुम मिलेंगे, बात करेंगे, तुम्हारा इंग्लिश अच्छा होगा। तो हमको मिल गए वो लोग। तो हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह यही उनको बेहतर समझा कि इनको कोई नसीहत करे। तो कुरान कोई पढ़ा हुआ नहीं है, कोई पढ़ा हुआ कुरान नहीं, इसलिए कि कुरान का कोई, अभी अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 साल से उन्होंने कुछ मकातिब घर में प्राइवेट ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। और अभी वो चाह रहे हैं कि मकतब, अभी तक कोई मकतब सिस्टम नहीं है, अभी तक नहीं है, घर में पढ़ा हुआ कुरान। लेकिन दिन कैसे बचाया उन्होंने? उस जमाने में यहूद ने प्लानिंग की, 70 ईयर्स उनकी वहां कम्युनिस्ट की हुकूमत रही। 70 ईयर्स 91 में 92 में ये आजाद हुआ उज़्बेकिस्तान, जिस साल हम फारिग हुए, आलिम हुए।
تو اس سے پہلے 70 ایئرس انہوں نے پلاننگ کیسی کی؟ عجیب. کہا وہاں یہودیوں نے اپنے کچھ لوگوں کو بزنس کی نیت سے بھیجا، جاؤ وہاں بزنس کے لیے جاؤ، بزنس کرو. اور ان کے بچے، اب یہ 15-20 خاندان کو بھیج دیا، بزنس کریں گے. ظاہری بات ہے کہ بزنس کریں گے تو کنٹری کو فائدہ ہوگا. وہ لوگ بھی چاہتے تھے بھائی ہم تمہارے یہاں ریلوے لائن لگانا چاہتے ہیں، ہم تمہارے یہاں بزنس کو فراوانی عام کرنا چاہتے ہیں، تمہاری کنٹری کو اوپر لانا چاہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں تھی. ان کے ذہن میں صرف یہی تھا کہ ان علوم مراکز کو، ان علم کے لوگوں کو کیسے ختم کیا جائے، جو بہت بڑا. ساری دنیا میں علوم یہاں سے جاتے تھے نا، امام بخاری، ترمذی، دنیا میں ہے نا، یہاں سے جاتے تھے. چاہے سائنس کا ہو، چاہے فلسفر کا ہو، کسی چیز کا، شاعری کا ہو، یہیں سے علوم جاتے تھے. یا پھر سلسلے کے ہو، اولیاء کرام کے ہو، یا حدیث کے ہو، تفسیر کے ہو، سارے علوم یہاں سے منتقل ہوئے. چونکہ یہ علوم کا مرکز تھا، اگرچہ عرب نہیں، یہ تو عجم ہے نا، ازبکستان یہ تو عجم ہے. تو وہاں آگے ان کے بچے بڑے ہوئے، ذہین اس میں سے پک اپ کیا، چن چن کر. یہودیوں نے اپنے بہت تیز ذہین بچوں کو چن کر ان کو دارالعلوم میں داخل کر دیا، اپنے دارالعلوم میں. اور بہت ذہین، یہاں تک کہ وہ عالم بنے 8 سال 9 سال میں، یعنی بڑی تعلیم حاصل کی. تعلیم حاصل یعنی نمبر 1 آتا تھا ان کا. بہت ذہین طلبہ تھے. گھر آتے تھے تو ماں باپ کہتے تمہیں پتہ ہے نا ہم تو یہودی لوگ ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، صرف ہمارا ایک مقصد ہے، اس کو ہمیں کرنا ہے، اس لیے تمہیں پڑھا رہے ہیں. بخاری بھی پڑھو، مسلم بھی پڑھو، ترمذی بھی پڑھو، قرآن بھی حفظ کرو، نحو پڑھو، گرامر پڑھو، سب پڑھو. پڑھایا یہاں تک کہ عالم بن گئے. اب عالم بن گئے تو اتنے ذہین تھے کہ وہاں کے دارالعلوم کے اندر میں وہ پرنسپل بھی بنے اور بڑی بڑی کتاب پڑھانے لگے. بڑی بڑی کتاب. وہ عالم مجھے سنا رہے تھے جو 75 ایئرس کی عمر تھی، انہوں نے ہم کو بٹھایا ظہر کی نماز کے بعد اور ہمیں سنایا کہ اس طرح ہوا. وہ کہہ رہے میں آخری رہ گیا ہوں اور کوئی بڑا یاد نہیں ہے، یعنی علماء کے حساب سے جو وہ عالم بنے تھے بخارا میں. اس نے سنایا عجیب بات آگے کہ اس کے بعد یہ زمانے کے یہ لوگ بچے مفتی بن گئے. اب وہاں مفتی کا کال چلتا ہے، سمرقند میں ایک مفتی، بخارا میں ایک مفتی، ازبکستان میں ایک مفتی، بس یہ مفتی کی بات چلتی ہے. انہوں نے شروع میں فتوے اچھے دیے، بڑے اچھے. بعد میں انہوں نے اختلاف والے فتوے دیے کہ علماء کو لڑائے. جیسے حال ہوتا ہے نا، علماء کو لڑاتے ہیں نا، یہ فتویٰ غلط، یہ فتویٰ، تو سارے وہ لڑتے ہیں. یہ بریلوی، یہ فلاں ایسے، بس علماء کے اندر میں پارٹی کر دی. اب عوام لوگوں کو علماء کی لڑائی کی وجہ سے علماء کے ساتھ نفرت ہو گئی، تو عوام کو علماء سے الگ کیا. نفرت، کوئی علماء کی بات پھر سننے کے لیے، یہ کچھ اور کہتا ہے، وہ کچھ اور کہتا ہے، وہ کچھ اور کہتا ہے. نفرت بڑھتی گئی یہاں تک کہ اب کیا کیا. دوسرا کام ان لوگوں نے کیا کہ اب تو ہمارے کنٹرول میں آ چکا ہے کہ اب عوام علماء سے نفرت کرتے اور علماء بھی آپس میں مختلف ہو چکے ہیں، یہ گروپ الگ ہو گیا وغیرہ وغیرہ. اب انہوں نے قریب، رشیا والوں نے قریب کی کنٹری جو جتنی مسلمان تھی وہاں خطوط بھیجا کہ دیکھو بھائی ہم تم سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہم یہاں پر تمہارے لیے تم ریلوے وغیرہ ڈال دیں گے، تمہارے یہاں تیل ہے، تمہارے یہاں یہ ہے، تمہارا یہ ان کو اوپر لانے کی کوشش کی، جیسے محبت کرنے لگے. بعد میں کہتے تھے دیکھو تمہارا شہر جو چڑیا ہے، سونے کی چڑیا ہے، یہاں تو تیل بھی ہے، یہاں تو یہ بھی ہے، یہاں تو یہ بھی ہے، تم اس ملک سے نفرت کرو ورنہ وہ تمہارا ملک لے لے گا. یہ تو کا سارے مسلمان ملک کو الگ کر دیا. سمجھ میں آئی بات؟ میں نے سنایا تھا آپ کو، یہ کتنا تھا، ازبکستان، یہ کرغزستان اور اس طرح تاجکستان، یہ سب تھے ایک ساتھ، سب کو الگ کر دیا گیا. اب ان سب کو پھر اس کے بعد کہا ان لوگوں کو مزہ چکھاتے ہیں، اس طرح کہہ کر انہوں نے حملہ کیا ازبکستان کے اوپر، یہ لوگ ایسے کر کے. اب کیا ہوا، سب سے پہلے وہاں پر علماء کو شہید کیا گیا. چون کیسے شہید کیا پتا ہے؟ ان لوگوں کو شہید کر کے کھڈا کھود کر کرین کے ذریعے سے ان کی باڈی کھڈے میں ڈالی. ہزاروں علماء کو، اور ہزاروں علماء کو انہوں نے پلین کے اندر میں بٹھا کر سائبیریا، جہاں بہت برف ہوتا ہے، سنا ہوگا آپ نے، وہاں سائبیریا میں سمندر کے کنارے ڈال دیا کہ ٹھنڈی میں مرو.
اور وہ کہتے تھے ہم نہ سو سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے، اس لیے کہ ٹھنڈی اگر ہم سو بھی گئے تو پھر ہمارا ہاتھ شل ہو جاتا تھا، یعنی سن ہو جاتا تھا اس ٹھنڈی کی وجہ سے، تو ہم کو پورا دن چلنا، ہاتھ ہلانا وغیرہ کرنا پڑتا تھا۔ بھوک لگتی تھی، ہم سمندر پر پانی جو برف کی طرح جمع ہوا ہے، ہم برف کو توڑ کر اندر سے مچھلی تلاش کر کے کچی مچھلی کھاتے تھے، کہاں پکانے، اور اس طرح کر کے بہت سارے تو انتقال کر گئے، بہت سارے بچ گئے۔ 2000 کا گروپ گیا تھا بخارا سے، اس میں ہمارے رانڈیر میں ایک استاد امام ہاشم بخاری تھے، وہ بھی بخارا سے آئے تھے۔ 2000 میں سے 1950 تو انتقال کر گئے راستے میں، 50 سے بچے تھے، وہ ہندوستان کی طرف چلے گئے تھے۔ اور انہوں نے بعض علماء کو 2 ٹرین ادھر سے ٹرین ادھر سے ٹرین میں بٹھایا، دونوں ٹرین کو ٹکرایا اور کئی علماء کو ختم کر دیا، کئی علماء کو ختم، علماء تو نیست نابود ایک بھی، حالانکہ وہ علوم کا مرکز تھا، بڑے بڑے محدثین، میں نے بتایا نا آپ کو، ایسے ایسے جن کو لاکھوں کروڑوں حدیث یاد تھی۔ اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، اب دیکھا کوئی عالم باقی نہیں ہے، مدرسے کو توڑ دیے، مسجدوں کو توڑ دیا، سب کچھ بھی نہیں۔ اب قرآن اور عربی کوئی بھی عبارت، عربی کا کوئی لفظ کسی کے گھر میں ملے گا تو ہم پورے گھر کو پھانسی کی سزا دیں گے، قرآن بھی اور عربی کا۔ تو اللہ جزائے خیر دے سعودی والے کو، انہوں نے جب آزاد ہوا تو ہزاروں کی تعداد میں قرآن بھیجے، ورنہ ان کے ماں باپ نے قرآن کو کھڈا کھود کر دفن کر دیا۔ جن کے پاس ہزاروں لاکھوں کتابیں تھی وہ کتابیں زمین میں دفن کر دی، اس لیے کہ اگر کوئی بھی کتاب یا کوئی بھی قرآن ملتا تھا تو ان کو کیا کرتے تھے، پورے گھر کو پھانسی کی سزا دیتے تھے۔ بچوں کو باہر بلاتے تھے، چاکلیٹ دیتے تھے، تیرا باپ نماز پڑھتا ہے، تیرا باپ قرآن پڑھتا ہے، تمہیں کوئی قرآن پڑھاتا ہے؟ وہ کہتا نہیں تو چھوڑ دیتا، اگر کہتا ہاں، پورے گھر کو پھانسی کی سزا دی جاتی تھی۔ ایک اللہ کا نام لینے کے محتاج تھے وہ، ایک بار سبحان اللہ کے محتاج، ایک سبحان اللہ لکھا ہوا مل گیا تو بھی مصیبت، بڑی مصیبتیں تھی۔ یہاں تک کہ دیکھا 30 سال گزر گئے، 30 سال کے ان کو ذرا شک ہوا کہ ابھی بھی کوئی اندر گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، نماز کے لیے ہم نے مسجد 1-2 مسجد میں بنا دیتے ہیں، تم نماز پڑھ سکتے ہیں، یہاں بھی 3 سال تک یہ خفیہ ایجنسی جو ہوتی ہے، جو CID وغیرہ، انہوں نے دیکھا کون کون پڑھتا ہے کون کون نہیں پڑھتا، پتہ چل گیا، سب کے نام ریکارڈ سب کچھ لکھ لیا، یہ پڑھتا ہے۔ پھر 3 سال کے بعد ان سب کو بھی قتل کر دیا۔ وہ عالم سنا رہے تھے، ہمارے گھر میں شراب 7 اپ سے زیادہ سستی تھی، شراب 2 روپے کی، 7 اپ 4 روپے کی ہوتی تھی۔ گھر میں کھانا اگر کہیں سے خریدنا ہو تو 4 روپے کا، لیکن سور کا گوشت 1 روپے کا، سور کے کباب 1 روپے کے۔ اور سب سے خطرناک بات، انہوں نے جیسے ہمارے گھر میں ریسیور ہے نا، ابھی بول رہا ہوں سب جگہ سنائی دیتا، سب سنتے ہوں گے، اس طرح سارے سنتے ہیں، مسلم نان مسلم، انہوں نے ریسیور لگایا ایک جگہ سے، وہاں سے سارے گھر میں ریسیور، یہاں تک کہ مسجد کے محراب میں بھی ریسیور، پورا دن میوزک اور گانا، گھر میں سننا ضروری، آن کرنا ضروری، مجبور تھے۔ ارے بھائی یہ اس طرح ان دین کو کیسے بچایا؟ وہ کہہ رہے تھے گھر میں تمہارے یہاں ایسا فریز ہو جس میں شراب سے بھرا ہوا ہو، گھر میں ننگی تصویر ہو، کوئی قرآن کی آیت، کوئی عربی کچھ لکھا ہوا نہ ہو، یہاں تک کہ ازبک زبان میں کچھ عربی الفاظ تھے، انہوں نے ازبک زبان کو رشین زبان سے بدل دیا، زبان بھی نہیں بولنے کی ان کی، عربی کا ایک لفظ نہیں چاہیے، دین کو ختم کرنے، اتنا ختم۔ سنایا انہوں نے کہ بچوں کے دین کی حفاظت کیسے کی، 2 بات انہوں نے سنائی، ٹائم نہیں ختم ہو گیا، وہ 2 بات سن۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم نے ایک ہال بنایا تھا، اور ساؤنڈ پروف ہال کہ اندر میں پڑھے تو باہر آواز نہ جائے، ہال بنا کر کے اس کے اوپر ہم ایسی دیوار لگا دیتے تھے، دیوار، اب دروازہ نہیں، اور وہاں پر ہم یہ شراب کھانے کا فریز بڑا رکھ دیتے تھے اور ننگی تصویر لگا دیتے تھے، تو گھر میں وہ پولیس آتی تھی، کہا یہ ہمارے ہیں، کمیونسٹ ہے۔ اندر میں استاد قرآن پڑھاتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے کی بات کر رہا ہوں، بڑے نہیں، چھوٹے بچے، آج داخل کر دیا، 6 مہینے کے بعد وہ نکلیں گے،
وہ ماں کس محبت کے ساتھ آنکھوں سے روتی ہوئی اپنے بچوں کو اندر بھیجتی ہے مدرسہ 6 مہینے تک چلتا تھا اندر میں 6 مہینے وہ اپنے بچے کو 6 مہینے تک دیکھ نہیں سکتی تھی وہ 6 مہینے کے بعد نکلتے تھے تو وہ ناظرہ قرآن پورا کر لیتے تھے ناظرہ قرآن کی بات حافظ کی بات نہیں کر رہا ہوں اس طریقے سے سیلڈ بنائے انہوں نے سیلڈ کے اندر میں قرآن سکھائے اور کبھی کبھی کھیت میں لے جاتے تھے اور باپ کہتا تھا دیکھو بچوں کو تو ایک کو کہا تو درخت پر چڑھ جا دوسرے تیسرے کہتے میں تجھے قرآن سکھاتا ہوں نماز سکھاتا ہوں میں جو پڑھوں تو پڑھ قرآن تو ہوتا نہیں تھا سارا ختم ہو گیا تھا وہ باپ حافظ ہوتا تھا تو ان کا منہ بند تھا لیکن دل ان کے نور سے بڑے ہوئے تھے ایمان سے حفظ سے بڑے ہوئے تھے تو وہ اپنے بچوں کو 2-4 آیت سکھاتے وہ کہتا وہ آ رہا ہے تو کہ چلو بھائی تم یہ گھاس کاٹو تم یہ کرو اس طرح وہ کھیتی میں مشغول ہو جاتے تھے پتہ تب چلنے نہیں دیتے تھے اس طریقے سے انہوں نے جو ابھی دین نظر آتا ہے وہاں جو بڑے لوگ ہیں اس طرح انہوں نے دین اپنا بچایا ہے اور میں تمہیں کہتا ہوں ہمارے یہاں کے لوگوں سے وہ لوگ زیادہ بہتر ہے مجھے یاد نہیں کہ 7 دن میں کوئی مسلمان ملا ہوا اور اس نے سلام نہ کیا السلام علیکم سینے پر ہاتھ رکھ کے بہت پیار کے السلام علیکم ہزاروں آدمی یعنی کرتے ہی رہتے ایسا نہیں کہ 5 آدمی ایک نہیں کیا سب کرتے السلام علیکم اور آگے سے ان کو علم کی دین کی قدر ہے یہ داڑھی والے کہاں سے آئے ان کے لیے داڑھی رکھنا مشکل تھا ان کے لیے قرآن پڑھنا مشکل تھا سب سے بڑی بات سناؤں جمعہ کے دن میں وہاں جمعہ ہوتی ہے 1 بجے لوگ 11 بجے سے مسجد فل ہو جاتی ہے مسجد میں جگہ نہیں ملتی بہت ساری مسجد ہم نے دیکھی فل ہو جاتی ہے خالی جمعہ کی نہیں ہر نماز میں مسجد فل ہے اور اتنا ان کے اندر میں شوق ہے کہ وہاں پر سب سے پہلے قرآن پڑھا جاتا ہے 1 گھنٹہ سورہ کاف پڑھتے ہیں قاری صاحب امام صاحب ہر مسجد میں سورہ کاف سو بیٹھ کر قرآن سنتے ہیں اس لیے کہ قرآن سنا سالوں کے بعد قرآن سنتے ہیں اس کے بعد وہاں کے امام کا بیان ہوتا ہے 10-15 منٹ اس کے بعد وہ خطبہ پڑھاتے ہیں خطبہ پڑھانے کے بعد سنت پڑھنے کے بعد ساری مسجد میں ایک ماحول ہے سارے سنت پڑھ کے اٹھ کے بھاگتے یہاں تو سنت کے بغیر بھی بھاگتے ہیں وہاں تو سنت پڑھ کر سارے بڈھے جوان ینگسٹر سب بیٹھتے ہیں امام صاحب گھوم کر کہتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پھر خاموش سارا آیت الکرسی دل میں پڑھ لیتے ہیں چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر نماز کے بعد تم آیت الکرسی پڑھو تمہاری موت آ جائے تو سیدھے جنت میں جاؤ گے حساب کتاب نہیں ہوگا سیدھے جنت میں موت سے روکنے والی جنت میں جانے والی اور جنت میں جانے سے روکنے والی صرف موت ہے اگر موت آ گئی سیدھے جنت میں جاؤ گے ان کی پابندی ہر نماز کے بعد ہر مسجد میں جہاں کی ہم نے نماز پڑھی ہے عصر کی مغرب کی یہاں عشاء کی وہاں سب جگہ اور اس کے بعد وہ امام پڑھتا ہے سبحان اللہ سارے مل کر دل میں پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر الحمدللہ سارے مل کر الحمدللہ پڑھتے ہیں پھر اللہ اکبر سارے مل کر اللہ اکبر پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ پھر دعا کر کے پھر چلے جاتے ہیں ہر مسجد میں کوئی اٹھ کر نہیں جاتا آپ کو دیکھنا ہو میری بات پر بھروسہ نہ جا کر دیکھ لیں کہ وہاں لوگوں کے دل میں ایمان کتنا مضبوط ہے ان کو قدر ہے نمازوں کی سلام آگے چل کر اور وہ چاہتے تم سے بات کریں پیار سے ساتھ جہاں جائیں اتنے اچھے لوگ ہیں یقین جانیے بہت نرم دل بہت نرم اخلاق میں اتنے اعلیٰ ہے ماشاءاللہ تو وہ کیوں انشاءاللہ پھر میں کبھی سناؤں گا اور جمعہ کو سناؤں گا یہ کہ وہاں کے اندر میں آگے کیا ہوا یعنی وہاں علماء کو ختم کرنے کے بعد پھر عوام میں کیا ہوا پھر کیا ہوا اللہ تعالیٰ بس ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ وہاں کے لوگوں کو اور ایمان نصیب فرمائے ایمان کی قدر نصیب فرمائے وہاں 2 علوم کا مرکز اللہ بنائے اللہ ہم سب کے بچوں کی بھی حفاظت فرمائے جان مال ابو عزت کی اسی نسبت پر میں نے یہ باب پڑھا تھا کتاب العلم کہ علم کتنی بڑی چیز ہے علم لیکن جو آدمی علم پر عمل نہیں کرتے یعنی یہ ان لوگوں کے لیے تو اللہ کی طرف سے ایک ٹیسٹ تھا ایک امتحان تھا سمجھ نہیں بات اگر ہم قدر نہیں کریں گے اگر ہم مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے ہم اپنے بچوں کے دھیان نہیں دیں گے سنت کے پابند نہیں بنیں گے تو اللہ کو کیا ضرورت ہے اللہ کو ماننے والے تو ہزاروں لاکھوں فرشتے ہیں سننا ہی بات اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کریں قرآن کی تلاوت کریں وہاں تو دیکھ قرآن سے محروم ہے کتنے سال 35 سال ہو گئے آزادی کے لیکن قرآن دیکھنا نصیب نہیں ہوا ان کو اس لیے وہ قرآن سننے کے لیے بیٹھتے ہیں کاش کہ میں کوئی قرآن سنائے ہمارے تو قرآن پڑھے کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں سنت کے مطابق زندگی گزاریں اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض
یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والوں میں سے بنا دے، ان کی سچی پکی محبت ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ اس سفر میں جو ہمیں دیکھ کر آئے ہیں بڑی عبرتیں ملی ہے، اللہ ہمیں علم پر عمل کی اور اخلاص کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اعمال کو اخلاص والے بنا دے۔ اے اللہ جہاں اتنے بڑے محدثین سوئے ہوئے ہیں الہ العالمین، ہم تڑپ گئے جن کی کتابیں ساری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے، جن کی کتابوں کے پڑھے بغیر لوگ عالم نہیں بن سکتے، بخاری پڑھے بغیر عالم نہیں بن سکتے۔ اے اللہ ایسے محدثین کی کتابیں کتنا اخلاص ہوگا، اے اللہ وہاں پر آزمائش آئی، اے اللہ ہم امتحان دینے کے قابل نہیں ہے، اللہ ہمارا امتحان نہ لینا، ہمارا امتحان نہ لینا، ہم تو تیری رحمت کے امیدوار ہیں، ہم تو تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ ان لوگوں نے تو ہزاروں علماء نے کفر کو پسند نہیں کیا، شہادت کو پسند کیا۔ ہم اگر دنیا میں ہوتے اور ہے اے اللہ تو ہم تو دنیا کو خرید لیتے، دین کو بیچ دیتے۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ آج تو لوگ مسلمان تھوڑی تھوڑی چیز پر دین کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ایمان کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کی نصرت فرما، مسلمانوں کو آباد فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ قرآن اور تیرے اسلام کا بول بالا فرما۔ اللہ تو نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اللہ تو ہی اس کی حفاظت کر سکتا ہے۔ ہم مسلمانوں کے ایمان کی بھی، جان کی، مال کی، آبرو کی، عزت کی حفاظت فرما، ہماری بیٹیاں بیٹوں کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، ہمارے مکتب کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، ہمارے صلحاء اور نیک عوام اور خواص سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما، جان سے، مال سے، ایمان سے، آبرو سے، عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دین کے داعی بنا، فرما بردار بنا۔ اللہ ہماری مصیبتوں پریشانیوں کو دور فرما، دور دور سے لوگ آئے ہیں سب کا آنا قبول فرما۔ آج ہم نے سفر سنایا ازبکستان کا، الہ العالمین اس سے ہمیں سبق لینے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے، رحم و کرم سے الہ العالمین ہم سب کو ظاہری اور باطنی بیماری سے شفا عطا فرما، ایمان پر باقی رکھنا، اور وقت آئے ہم سے لے کر قیامت تک ہماری نسلوں کو ایمان پر باقی رکھنا اور سب کو ایمان پر موت عطا کر دینا۔ اے اللہ فتنوں سے اللہ سب کی حفاظت کر لینا، بدعتوں سے، کبائر سے، شرک سے، کفر سے حفاظت کر لینا۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔